السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل جابیز لنک پر ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اپنے پیارے بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا میں بہت ہی اچھی ویکنسیوں کا اجرا کر دیا ہے، جن کی مجموعی تعداد 165 سے ابو ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنی ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے، ایج لمٹ کتنی ہونی چاہیے، ایکسپیرینس کتنا ہونا چاہیے۔ تو ان تمام باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں ایک ہی ویڈیو میں۔ تو ایڈورٹائزمنٹ پر چلنے سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارے یوٹیوب چینل جابیز لنک کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جابز کے حوالے سے لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ایڈورٹائزمنٹ پر۔ پیارے بھائیو، ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے۔ اس فرسٹ پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کوالیفائیڈ اور تجربہ کار مرد و خواتین امیدواروں سے صوبہ میں موجود مختلف DHQ ہاسپٹلز کے لیے درخواستیں طلب کرتا ہے، جن کی پے فکسڈ ہے اور دورانیہ 1 سال کا، لیکن مطمئن پروگریس پر ایکسٹینڈیبل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ویکنسیاں آئی ہوئی ہیں اس میں میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتی ہیں۔ جو دورانیہ ملازمت ہے وہ 1 سال ہے، لیکن اچھی پروگریس پر بڑھ بھی سکتا ہے۔ تو نیچے چلتے ہیں کہ کیریئر اپرچونیٹیز آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو ویکنسیاں آئی ہوئی ہیں وہ میڈیکل سرجن فکسڈ پے، ریکوائرڈ کوالیفیکیشن کیا ہے کہ کینڈیڈیٹ نے MBBS کیا ہوا ہو، ہاؤس جاب کمپلیشن سرٹیفکیٹ، اس کے پاس ہاؤس جاب کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ تو PMC پاکستان میڈیکل کمیشن سے رجسٹرڈ ہو، عمر کی کوئی حد نہیں ہے، کینڈیڈیٹ کی جتنی بھی ایج ہو وہ چل جائے گی۔ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ایج کی کوئی بھی حد نہیں ہے۔ تو نیچے سیریل نمبر دیا ہوا ہے، ہاسپٹل نیم دیا ہوا ہے اور ٹوٹل ویکنسیاں بتائی ہوئی ہیں۔ تو یہ باری باری میں آپ کو سناتا ہوں، آپ لوہے دل پر لکھتے آئیے گا۔ DHQ ہاسپٹل پارا چنار اپر کرم میں 37 ویکنسیاں ہیں میڈیکل سرجنز کی۔ اسی طرح نمبر 2 پہ ہے DHQ ہاسپٹل وانا ساؤتھ وزیرستان لوئر میں 8 ویکنسیاں ہیں میڈیکل سرجن کی۔ اسی طرح 3 نمبر پہ DHQ ہاسپٹل بٹ گرام کی 25 ویکنسیاں ہیں۔ نیچے آ جاتے ہیں کہ DHQ ہاسپٹل چترال لوئر کی 36 ویکنسیاں ہیں میڈیکل سرجن کی۔ DHQ ہاسپٹل ہنگو میں 30 ویکنسیاں ہیں میڈیکل سرجن کی۔ اسی طرح DHQ ہاسپٹل لکی مروت میں 9 ویکنسیاں ہیں میڈیکل سرجن کی فکسڈ پے کے ایز اے فکسڈ پے۔ تو آخری نمبر پہ ہے DHQ ہاسپٹل کرک، اس میں 20 ویکنسیاں ہیں میڈیکل سرجن کی۔ جو ٹوٹل ویکنسیاں بنتی ہیں وہ 165 ہیں۔ تو یہ بتاتا چلوں کہ پورے پاکستان سے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں ان 165 ویکنسیوں پہ۔ جن بھائیوں نے MBBS کی ہوئی ہے اور ان کی جو ڈگری ہے PMC سے رجسٹرڈ ہے اور ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، نیچے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کہ شرائط و ضوابط کیا ہیں۔ پہلے نمبر پر جو درج ہے کہ امیدواروں کو ETEA سکریننگ ٹیسٹ میں عارضی طور پر داخلہ دیا جائے گا۔ ان کی فراہم کردہ دستاویزات کی بنیاد پر حتمی جانچ پڑتال کے بعد اگر کوئی امیدوار کسی بھی مرحلے پر نااہل پایا گیا تو اسے خارج کر دیا جائے گا۔ تو اسی طرح نمبر 2 پہ ہے کہ تمام امیدواروں کو ETEA کی ویب سائٹ پر پروفائل بنانا ہوگی اور فیس جمع کروانا ہوگی، اور فیس جمع کرانے کے بعد سہولت ٹوکن نادرا سے تصدیق کروانی ہوگی، بصورت دیگر درخواست جمع نہیں ہو سکے گی۔ تو تیسرے نمبر پر ہے کہ انٹرویو کالز لیٹر ویل بی ایشوڈ ٹو شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ اونلی، کہ صرف شارٹ لسٹ امیدواروں کو انٹرویو کے لیے کال لیٹر جاری کیا جائے گا۔ نمبر 4 پر ہے کہ امیدواروں کی جانچ پڑتال ETEA کے ذریعے ٹیسٹ کے ذریعے ہوگی۔ نمبر 5 پہ ہے کہ درخواست دہندگان کو آخری تاریخ سے پہلے ہر لحاظ سے اہل ہونا ہوگا۔ تو نمبر 6 پر ہے کہ مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والی درخواستیں قابل قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو اسی طرح 7ویں نمبر پر ہے سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں کام کرنے والے امیدوار متعلقہ محکمے کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں کہ ایک پراپر چینل کے ذریعے وہ درخواست دینے کے لیے اہل ہیں۔ تو نیچے آ جاتے ہیں کہ 8ویں نمبر پر ہے کہ ضرورت کے مطابق اسامیوں کی تعداد بڑھائی یا گھٹائی جا سکتی ہے۔
टेस्ट या इंटरव्यू के लिए किसी किस्म का TA नहीं दिया जाएगा। इसी तरह 10वें नंबर पर है कि गैर मुल्की डिग्री फॉरेन डिग्री के हामिल उम्मीदवार HE से तस्दीक शुदा HEC से तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट फराहम करेंगे। 8वें नंबर पर है कि असामियों की तादाद में कोई गलती या कमी पेशी दुरुस्तगी के ताबे होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कुछ शराइत व ज़वाबित थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी। तो नीचे हाउ टू अप्लाई दरख्वास्त देने का तरीका क्या है। उम्मीदवार सबसे पहले www.etea.edu.pk पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो सबसे आसान तरीका यह है कि आज ही आप विज़िट करें www.jobeslink.pk। तो मुतलका वेबसाइट को, मुतलका जॉब्स को ओपन करके आप अप्लाई नाउ वाले बटन को क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आसानी के साथ। तो आप ETA की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप जॉबीज़ लिंक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दे दूंगा, जिसे क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर 2 पर है कि फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप और टोकन नंबर हासिल करना होगा। तो इसी तरह तीसरे नंबर पर है कि उम्मीदवार उस स्लिप के ज़रिए मुकर्रर टेस्ट फीस जमा कराएं। किसके ज़रिए जमा कराएंगे? इजी पैसा, जैज़ कैश या UBL बैंक ब्रांच में। तो नंबर 4 पर है कि फ़ीस जमा कराने के बाद उम्मीदवार असल डिपॉजिट स्लिप महफूज रखें। नंबर 5 पर है कि दरख्वास्त के साथ कोई दस्तावेज़ात ETA ऑफिस ना भेजें, सिर्फ मुंतखब उम्मीदवारों से मांगी जाएंगी दरख्वास्तें। इसी तरह 6 नंबर पर है कि ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म उनकी ETA की ऑफिशियल वेबसाइट पर 20 सितंबर से दस्तयाब होगा। इसी तरह 7वें नंबर पर है दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर 2025 है। तो खुदारा इस तारीख को मत भूलिएगा कि अप्लाई करने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर 2025 है। 8वें नंबर पर है कि उम्मीदवार को रोल नंबर स्लिप SMS के ज़रिए फराहम की जाएगी, कि आपको जो स्लिप आएगी रोल नंबर की वो SMS के ज़रिए आएगी। तो इस 9 पॉइंट पे ये है कि टेस्ट की तारीख, वक्त और मकाम रोल नंबर स्लिप पर दर्ज होगा, जो SMS के ज़रिए आपको मौसूल होगी। उम्मीदवार को अलहदा कॉल लेटर बाज़रिया डाक नहीं भेजा जाएगा। तो ये था अप्लाई करने का तरीका, और ये थी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, और ये डिटेल थी। तो प्यारे भाइयों, बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई हैं। 165 कोई थोड़ी वैकेंसी नहीं है, वो भी मेडिकल सर्जन की। एक दफ़ा आप सेलेक्ट हो जाएं, दौरानिया 1 साल का है, कंट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है, लेकिन आपकी मुतमईन प्रोग्रेस पर यह कंट्रैक्ट बढ़ता जाएगा जब तक आप नौकरी करना चाहें। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। तो दुआओं में याद रखना है प्यारे भाइयों। फ़ी अमानिल्लाह।